تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے، افغانستان کے جو پاکستان میں افغان مہاجرین ہیں ان کے کیا مسائل ہیں، وہ کیوں نہیں جانا چاہتے، اور افغانستان میں کیا صورتحال ہے۔ اس حوالے سے آج ہمارے پاس ایک فیمیل ہیں شازیہ، ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا ایشوز ہیں یہاں سے جانے کے حوالے سے، کیا وہ جانا چاہتے بھی ہیں یا نہیں، اور ان کی پیدائش کہاں ہوئی، اور اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں بات تفصیل میں ہم جائیں، ان سے آپ کا تعارف بھی کروائیں، آپ سے وہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئے ویلاگ آ سکیں آپ کے پاس۔ تو شازیہ، میرا پہلا کویشچن یہ ہوگا کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور کب سے آپ یہاں پہ ہیں، اور آپ کے پاس کون سا کارڈ ہے، کیونکہ یہاں پہ کسی کے پاس افغان سٹیزن کارڈ ہے، کسی کے پاس POR ہے، اور تیسری کیٹیگری جو ہے وہ انلیگل لوگوں کی ہے۔ تو آپ اپنے بارے میں بتائیے گا۔ جی، میرا نام شازیہ صافی ہے اور میری پیدائش یہاں پاکستان میں پشاور میں ہوئی ہے، اور جب سے بس یہاں آئے ہیں مہاجرت کی ہے، یہاں پہ پیدائش ہوئی ہے، تو یہیں پہ ہم پلے بڑے اور اسٹڈیز بھی یہیں پہ کیے ہیں۔ اور ابھی میں خود یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہی ہوں، کیونکہ میرا جو کارڈ ہے ہمارا اپنا پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہے ہمارا، POR کارڈ جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ تو ان لوگوں کو بنایا گیا ہے جو لوگ پہلے آئے تھے، مہاجرت کی تھی ان لوگوں نے، اور انہی لوگوں کو مہاجر کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایکچوئل میں صحیح ان وقتوں میں آئے تھے۔ اور یہ کارڈ جو ہے اس کی ویلیو بہت زیادہ بھی ہے، مطلب اس کے جن کے پاس یہ کارڈ ہو اسکالرشپ بھی مل جاتی ہے ان لوگوں کو، اسٹڈیز آگے کر سکتی ہے۔ تو جب مجھے پتہ چلا تو میں نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی بھی کیا، مجھے اسکالرشپ مل بھی گئی، اور اسی اسکالرشپ کے ذریعے میں نے اپنا BS لاء بھی کر لیا۔ تو ابھی میرا جو لاء ہے وہ تو کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور ابھی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جانا چاہتے ہیں جائے، یا جن لوگوں کو نکال رہے ہیں کہ بس جانا چاہیے ان لوگوں کو، تو اس حوالے سے ہم خود بھی تھوڑے سے مطلب خوش نہیں ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہیں پہ ہم نے اسٹڈیز کی ہے اور آگے بھی ہم پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اب اگر اسٹڈیز کے حوالے سے دیکھا جائے تو افغانستان میں ابھی لاء کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو میرے لیے وہاں پہ کچھ نہیں ہے، ابھی وہاں پہ میرا کوئی کریئر نہیں ہے، اور پاکستان میں بھی میرا کریئر نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ہے لائسنس نہیں ملتا ہم لوگوں کو۔ ہاں ایڈمیشن مل جاتا ہے، لیکن پھر آگے جو ہے میں پریکٹس نہیں کر سکتی، کیونکہ لائسنس نہیں ملتا، میں سٹیزن نہیں ہوں۔ تو اب اس لیے میں ظاہر سی بات ہے میرے لیے کنفیوژن ہے کہ نہ وہاں پہ میرا کچھ ہو سکتا ہے نہ یہاں پہ کچھ ہو سکتا ہے۔ تو سوچ رہی ہوں اس کے بارے میں کہ ظاہر سی بات ہے اب فردر اسٹڈیز کرنی ہے، ماسٹرس کرنا ہے، LLM کرنا ہے، تو وہ پھر میں ظاہر سی بات ہے فورن یا ابراڈ کہیں پہ کر سکتی ہوں میں۔ شاہ جی، یہ بتائیں کہ آپ کے والدین بھی ظاہر ہے پاکستان میں کافی عرصے سے ہیں، اور آپ جب سے انیشل میرا خیال ہے جو افغان مہاجرین پاکستان آئے تھے اس میں آپ لوگ شامل تھے، تو اب کیا مطلب والدین کی کیا خواہش ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، کیا وہ جانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ جی، اگر والدین کا دیکھا جائے تو وہ تو بہت پہلے سے چاہتے تھے کہ وہ جائیں، لیکن یہ ہے کہ ہماری اسٹڈیز تھی یہاں پہ، تو شاید اس وجہ سے بھی وہ لوگ بھی رک گئے تھے کہ چلے بچوں کی ایجوکیشن ہو جائے گی۔ ابھی جب کمپلیٹ ہو گئی تو وہ لوگ بالکل رکنا نہیں چاہتے، کیونکہ جو یہ حالات ہو گئے ہیں کہ ان لوگوں کو نکال رہے ہیں کہ یہ لوگ جائیں، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں کہ جائے، کبھی کہتے ہیں کہ چلو ایکسٹینڈ کر لیا، نوٹیفیکیشن آ گئی۔ تو یہ ان چیزوں سے ظاہر سی بات ہے لوگ ٹینشن میں آ جاتے ہیں، اور نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے، مطلب وہ دو پیروں پہ کھڑے ہو کے اس طرح ہو جاتے ہیں بندہ۔ تو اس وجہ سے ابھی فیملی کہہ رہی ہے کہ بس اب چاہے کچھ بھی ہو، ایکسٹینڈ کرے نہ کرے، کہے کہ رک جائے مت جائے، لیکن ہم نے جانا ہے۔ تو پیرنٹس تو یہی کہہ رہے ہیں۔ یا عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کی پولیس کافی تنگ کرتی ہے، تو آیا فیمیلز کو بھی تنگ کرتی ہے یا صرف میل جو ہیں ان کو ہی تنگ کرتے ہیں؟
فیمیلز کو تو مجھے تو کبھی تنگ نہیں کیا، لیکن اگر کچھ لوگوں سے سنا ہے تو ہاں کچھ جگہوں پہ اگر جیسے کہ کینٹ ایریا یا کچھ اس طرح ہو جائے وہاں پہ تھوڑا بہت وہ انویسٹیگیشن یا کچھ ہو جاتا ہے کہ کارڈ دکھائے یہ وہ تو ان کی اپنی وہ ہوتی ہے پالیسیز وغیرہ، تو وہ ہوتا ہے. لیکن باقی اگر دیکھا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ فیمیلز کو تنگ کرتے ہیں یہ لوگ. باقی میلز کو ہاں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، چاہے ان کے پاس پیو آر کارڈ ہی کیوں نہ ہو. تو ابھی جو لوگ جا رہے ہیں آپ کی ان سے ظاہر ہے جاننے والے بھی ہوں گے، ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہوتی ہے تو ان کے کیا تاثرات ہیں، کیا وہ چال کہتے ہیں؟ جو لوگ جانا چاہتے جو مطلب چلے گئے ہیں، جا رہے ہیں، جو جا رہے ہیں، کچھ لوگ تو خوش ہے کہ مطلب جیسے وہ اس آس پہ بیٹھے تھے کہ ہمیں کہے کہ جائے، مطلب خود نہیں جانا چاہتے لیکن اب جب کہہ رہے کہ جائے تو وہ خوش ہے کہ ہاں اپنے ملک چلے جائیں گے. کیونکہ وہ لوگ وہاں پہ جو لوگ ایجوکیشن نہیں کرنا چاہتے تو وہ ہاں خوش ہے کہ اپنے ملک چلے جائیں گے. لیکن وہاں پہ جو سہولیات کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہاں پہ کوئی خاص سہولیات نہیں ہیں، لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ اس طرح ان کو چیزیں نہیں مل رہی، اس حوالے سے کیا معاملات ہیں؟ ہاں یہ ہے جن لوگوں کا مطلب وہ فائنینشلی وہ ٹھیک نہیں ہے یا اتنا وہ وہاں پہ بھی نہیں کما سکتے، یہاں پہ بھی وہ نہیں کماتے اتنا، تو ان لوگوں کے لیے پھر وہاں پہ رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. شاید یہ جو یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو وہاں پہ خود کو افورڈ نہیں کر سکتے، مطلب اپنا فائنینشیل وہ ان کے لیے کرائسس ہو جاتی ہے، بہت مشکل ہو جاتی ہے تو وہ جانا نہیں چاہتے. کیونکہ یہاں پہ تھوڑا بہت پھر بھی ہو جاتا ہے اور اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں یہاں پہ، تو وہ چیز پھر وہاں سے بالکل زیرو سے سٹارٹ کرنا واپس، یہ چیز ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے پھر. یہ بتائیں کہ آپ نے ظاہر بچپن یہاں گزارا، آپ کی دوست فرینڈز ہوں گی، آپ کی کلاس فیلوز ہوں گی، تو پورا ایک اپنے ماسٹرز تک آپ جا رہی ہیں، بیچلر آپ نے کیا جو بھی یہاں سے، تو ان لوگوں کو آپ مس کریں گی جانے کے حوالے سے؟ آپ کا اپنا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم جانا بھی چاہتے ہیں، تو کیا وہ تو ساری آپ کا بچپن ادھر ہی گزرا ہے نا؟ جی ظاہر سی بات ہے، اتنا بڑا عرصہ کہیں پہ کوئی گزارے تو بہت مشکل ہوتی ہے یہاں سے جانا. کیونکہ ابھی میری بات ہو رہی تھی کہ ہم جا رہے ہیں تو میرے خود جو فرینڈس تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مس کریں گے، یاد آؤگی، پتہ نہیں پھر ملیں گے بھی نہیں. اب یہاں پہ چلو نہیں ملتے لیکن کبھی کبھار دل ہو جائے بندہ دیکھ لیتا ہے ایک دوسرے کو، لیکن اتنا دور جب بندہ چلا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر یاد آتی ہے، مل بھی نہیں سکتے اور پھر ویزاز بھی مشکل سے ملتی ہے، تو یہ مشکلات تو ہوتی ہے. میں یہ ویزے کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا. جو ادھر سے لوگ آتے ہیں اکثر وہ گلا کرتے ہیں کہ ویزے کا بڑے ایشوز ہیں، تو کوئی آپ کو کوئی آیا ہو جس نے بتایا ہو کہ بھئی وہاں ویزا کیسے ملتا ہے، نہیں ملتا، اس کے بارے میں کیا علم ہے آپ کو؟ ہاں یہ ویزا کا جو ایشو ہے یہ تو مطلب یہ کچھ عرصے سے بہت زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ ویزا آسانی سے، نارمل ویزا جو ہے وہ تو بالکل آسانی سے نہیں ملتا. اگر مل بھی جائے تو وہ 3 مہینے تو لے لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی اگر کسی کا آ جاتا ہے اور کسی کا کینسل ہو جاتا ہے ایون 3 مہینے کے بعد بھی، تو اس لیے یہ مشکل ہوتی ہے. اور اگر ہاں ڈالرز پہ اگر لینا چاہو تو پھر وہ ایزیلی مل جاتا ہے، اور ڈالرز پہ بھی وہ اگر $1200 دے دو تو وہ بہت جلدی مطلب کچھ آورس میں مل جاتا ہے. یہ $1200 کوئی فیس ہے یا کیا ہے یہ چیز؟ اب مجھے یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ فیس ہے یا کیا ہے، کیونکہ کچھ لوگ 800 بھی لے لیتے ہیں، کچھ لوگ 400، کچھ لوگ 600. تو اس اب کا مطلب ہم یہ کہ پاکستانی ویزا وہاں پہ پھر رشوت پہ ملتا ہے، اس کا یہ مطلب یہ ہوا؟ ہاں کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ تو کہتے ہیں فیس کہ تو نہیں ہم لگ رہی آگے ہے؟ ریفرنس چلائیں گے تو پیسے دینے ہوتے ہیں، کبھی ایک بندے کو کبھی دوسرے بندے کو، تو اس لیے اچھا. جو یہ ہم لے رہے ہیں اس میں اپنا کمیشن لے رہے ہیں، تو یہ بندہ بھی لیتا ہے، آگے جو بات کرتے ہیں وہ بھی لیتا ہے، تو اس لیے یہ ڈالر بڑھتے جاتے ہیں. تو جب آپ جانے کی بات کرتے ہیں تو کوئی خوف تو نہیں ہوتا کہ وہاں آپ جا رہے ہیں وہاں کیا حالات ہوں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے ساری عمر آپ نے پاکستان میں گزار دی ہے. میں خود مطلب وزٹ تو کیا ہے، دیکھا ہے کہ کیا حالات ہے. مطلب امن کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو امن کے لحاظ سے صحیح ہے افغانستان، لیکن یہ جیسے کہ ایجوکیشن کے لحاظ سے دیکھا جائے یا جابس وغیرہ کے لحاظ سے دیکھا جائے، اسپیشلی فیمیلز کے لیے اگر دیکھا جائے تو ہاں تھوڑی وہ خوف ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں ہمارا وہاں پہ کیا ہوگا، ہم کیا کریں گے، گھر پہ بیٹھیں گے یا آگے کیا ہوگا، اس کا مطلب کچھ زیادہ سوچ نہیں سکتے. تو آپ نے یہاں سے ظاہر ہے آپ نے ایجوکیشن کر لی ہے اور آپ نے LLB کیا ہے یہاں پہ، جی تو وہاں پہ فردر افغانستان میں کوئی اس کی ایجوکیشن ہے یا نہیں؟ اور خواتین کے ایجوکیشن کا مجھے نہیں علم اتنا، لیکن آپ جب جائیں گی وہاں پہ تو کیا پھر اگلا آپ کا کیا ہوگا؟ کوئی جاب وہاں پہ خواتین کو ملتی ہے وہاں پہ؟
جاب تو ملتی ہے خواتین کو، وہاں کرتی بھی ہے جاب، لیکن جو خواتین وہاں پہ ہے، میں نے موسٹلی جو خواتین دیکھی ہے وہ اسپیشلی ہاسپٹلس میں دیکھی ہے، نرس وغیرہ جو ہوتی ہے، اور وہاں پہ یہ ان کو الاؤ بھی کیا جا رہا تھا جو میڈیکل کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو، لیکن پھر بعد میں ان کو بھی ریسٹرکٹ کر دیا، روک دیا کہ نہیں یہ ایجوکیشن بھی بند کر دے، صرف وہ الاؤ تھا لیکن وہ بند کر دیا۔ اور باقی میں کچھ ایون آفٹر طالبان جو یہ لوگ آ گئے تو ایون میں نے شاپ کیپرز دیکھی ہے جو فیمیلز ہے، تو وہ بھی مطلب کر رہی ہے جاب، تو پہلے اتنا نہیں دیکھے تھے لیکن اب دیکھے کہ ہاں ہے، اب کر رہی ہے، لیکن اگر ایجوکیٹڈ فیمیلز دیکھے جائے تو وہ میں نے اتنی نہیں دیکھے، ہاں ہاسپٹلس میں دیکھی ہے صرف، اور میں نے سنا ہے میری سسٹر کی جو فرینڈ ہے وہ NGO چلا رہی ہے، کر رہی ہے کچھ، لیکن اب اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ شاید فورن سے کچھ فنڈنگ وغیرہ کچھ ہو، وہ NGO ہو، کیونکہ یہاں افغانستان میں جو ہے وہ نہیں چلا سکتی، ان کو بھی ریسٹرکٹ کر دیا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے تھوڑے سے اس میں ایک تناؤ رہا ہے، اور پاکستان کا یہ الزام ہے کہ افغانستان سے جو لوگ آتے ہیں اکثر ان میں اللیگل ہی ہوتے ہیں، تو وہ جو بم دھماکے ہیں یا خودکش حملے ہیں ان میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یقیناً پاکستان کی TTP جو ہے وہ بھی وہاں پہ ہے، تو اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ کیا یہ حالات بہتر ہونے چاہیے، کیا ہونا چاہیے اس میں؟ ہاں مطلب مجھے خود بھی اچھا نہیں لگتا، ظاہر سی بات ہے، میں یہاں پہ پیدا ہوئی ہوں تو مجھے ایک لحاظ سے یہ بھی اپنا ملک لگتا ہے کہ دو ملک ہیں میرے، جو کہتے ہیں کہ دو ماں ہیں، تو ایک نے پالا ہے ایک نے پیدا کیا ہے، تو وہی بات ہوتی ہے، تو مجھے دونوں عزیز ہے، دونوں پسند ہے، دونوں پہ اگر رہنا ایزیلی رہ سکوں تو میں پسند کروں گی، لیکن ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی صحیح ہو تاکہ وہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ میں کہوں گی کہ جو یہ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی لیگل بندہ ہو، ایجوکیٹڈ بندہ ہو، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ کسی ملک کا نظام خراب ہو، تو یہ موسٹلی میں کہتی ہوں کہ اللیگل جو بندے ہیں ان کو روک دیا جائے، بالکل روک دیا جائے تاکہ یہ چیز ختم ہو سکے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے اللیگل وہ ترخم کے ذریعے تو وہ نہیں جاتے، یہاں اس ذریعے سے ظاہر سی بات ہے پاسپورٹ مانگتے ہیں یا کچھ شناختی کارڈ اس طرح کچھ ہوتا ہے تو وہ نہیں جا سکتے، ان لوگوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی، تو وہ لوگ اسپن بولدک جو ہوتا ہے دوسرا طریقہ جہاں پہ پیسے دے کر وہ لوگ چلے جاتے ہیں، تو اگر یہ پاکستان کی سائڈ سے بھی یہ چیز ریسٹرکٹ کر دی جائے اور افغانستان کے سائڈ سے بھی، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اللیگل لوگوں کو روک دیا جائے گا اور یہ چیز بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اکثر یہی لوگ ہیں جو نظام کو خراب کر دیتے ہیں۔ اگر اس طرح ہو جائے تو بہت آسانی ہو جائے گی افغانس کے لیے، کیونکہ پھر وہ بالکل اسپیسیفائی ہو جائے گا کہ مطلب یہ بندہ اس چیز کے لیے یہاں پہ آ رہا ہے، تو لوگ خوشی خوشی سے آئیں گے اور وہ جھنجھٹ بھی نہیں ہوگی کہ ویزا نہیں مل رہا، نہیں دے رہے، یا پتہ نہیں کون سی ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے، نارمل ہے، بزنس ہے، کیا ہے، بزنس جو کہ ملتی ہے لیکن اس کو بھی ابھی بہت مشکل کر دیا ہے بزنس کو بھی، تو اگر یہ چیز ہو جائے تو بہت آسانی ہوگی، کیونکہ میں خود چاہتی ہوں کہ یہ اسکل ویزا اگر پرووائڈ کیا جائے یا بزنس ویزا جو ہے یا اسٹوڈنٹ ویزا جو ہے، اور خاص اس کے جو جتنی ڈیوریشن ہے اسٹوڈنٹس کی، یہ انٹری ایگزٹ یہ جھنجھٹ نہ ہو بیچ میں، کیونکہ پھر اسٹڈیز افیکٹ ہو جاتی ہیں، تو یہ بہت آسانی ہوگی۔ جی تو ناظرین، آپ نے سنا شازیہ کی جو خیالات ہیں شازیہ کی، اور پاکستان وہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان بھی ان کا ملک ہے اور افغانستان بھی ان کا ملک ہے، کیونکہ یہاں وہ پیدا ہوئی ہیں۔ یقیناً ہم لوگوں نے شہریت تو نہیں دے رہے، لیکن یقیناً وہ یہاں سے افسردہ ہی جائیں گی، اور اگر وہ جائیں گی افغانستان تو وہاں کیا حالات ہیں اس حوالے سے انہیں اس بارے میں زیادہ علم نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔